ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارا کینیڈی ہال ہے اور سامنے آرٹ فیکلٹی ہے، اور اگر ہم ادھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہماری مولانا آزاد لائبریری آ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قومی کونسل کی جانب سے اردو کتاب میلہ لگا ہے۔ ڈاکٹر صداقت اللہ خان کھڑے ہوئے ہیں جو ماہر اقبالیات ہیں، اور اقبالیات کا آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اگر میں ایک ایک کر کے ان کی کتابیں گنواؤں تو وقت کافی لگے گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، ایک مختصر سی بائٹ ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں تو آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ جو اردو کتاب میلہ لگا ہے علی گڑھ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قومی کونسل کی جانب سے، تو اس کتاب میلے کا مقصد کیا ہے اور اردو کے لیے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ میں صداقت اللہ خان علی آغا پوری سب سے پہلے ایم خورشید صاحب اور ان کے چینل اردو ادب چینل کا خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ۔ اور ان کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایسے مواقع بالکل نہیں چھوڑتے جو اردو کے تعلق سے کہیں بھی منعقد ہوتے ہوں۔ آج ان سے ملاقات ہماری کوئی طے شدہ ملاقات نہیں ہے، میں بھی این سی پی ایل کی جانب سے جو کتابوں کا میلہ لگایا ہے جی ای سی کی سر سید کی زمین پر، جی ای سی کے یہاں، جی ای سی پر کینیڈی ہال کے قریب، تو یہ میلہ واقعی فروغ اردو کے لیے انتہائی مفید اور مثبت ثابت ہوگا، بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں اسے ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مختلف پبلیکیشنز کے یہاں کارنر ہیں اور بڑی بڑی پرانی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بھی دو ایک سے استفسار کیا کہ میں اقبالیات پر لکھتا ہوں، کیا اقبالیات کے تعلق سے کچھ کتابیں ہیں آپ کے یہاں ملیں گی؟ تو وہ اقبالیات سے تو اتنے آشنا نہیں تھے، چونکہ وہ خود پبلیکیشنز ہیں اور اپنی کتابیں چھاپ کر بیچتے ہیں۔ میں مصر بھی ہوا ان سے کہ بھئی کچھ کتابیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اگر آپ چاہو تو ان کتابوں کو لے لو، بہت کم قیمت کے اوپر میں آپ کو دے دوں گا۔ میرا مقصد اقبالیات کو عوام تک پہنچانا ہے، میرا مقصد پیسے ویسے کمانا نہیں ہے۔ تو ایم خورشید صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ایسے موقع پہ ملے جہاں مجھے بھی آپ ایسے اچھے موقع ملے کہ جہاں اردو کے تعلق سے پورا اردو کا ماحول، اردو کی فضا ہو، اور ایک ہجوم صبح سے شام تک، رات تک یہاں پر رہتا ہے۔ ابھی میں پروگرام سے آ رہا ہوں جس کے اندر عصر حاضر پر اردو کی تنقید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں اس پروگرام میں ہی بیٹھا ہوا تھا، پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب کی تقریر سنی، جمال صاحب کی تقریر سنی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اردو اے ایم یو کے ان کی تقریر سنی۔ تو یہ سب ایک موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اردو کی بات سننے کو ملتی ہے اور اردو کے فروغ کو، اردو کو اپنے فروغ کا موقع ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خورشید صاحب۔ شکریہ صاحب آپ کا۔ اردو کتاب میلے میں ہم یہاں موجود ہیں اور یہ قومی کونسل کی جانب سے لگا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ تو اس میلے کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیوں لگایا گیا ہے، اور اردو کتاب میلہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر مجیب شیدر صاحب، جو اردو کے مشہور ادیب ہیں، اور آپ نقاد بھی ہیں اور آپ ایک شاعر بھی ہیں، اور خاص طور سے آپ پر پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر مجیب شیدر صاحب۔ تو مجیب شیدر صاحب، آپ بتائیے کہ مختصر سے اس میں جواب دیجیے گا کہ اردو کتاب میلے کی کیا اہمیت ہے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جبکہ اردو تو یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو یہاں کیوں لگایا گیا ہے؟ نیشنل کاؤنسل پروموشن آف اردو لینگویج جو ایک ادارہ ہمارا مانو سنسادن وکاس منترالیہ کا کام کر رہا ہے، اور یہ پچھلے کئی برسوں سے اردو کی وہ خدمت کر رہا ہے جو قابل ستائش ہے، قابل محتسن ہے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں اردو کی کتابوں کی نمائش لگنا یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ این سی پی ایل کا دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ کتابیں جو ہیں وہ نہ صرف ہماری دوست ہیں بلکہ وہ ذریعہ ہیں جو ہمیں علم و آگہی عطا کرتی ہیں، جو ہمیں زندگی جینے کا فن عطا کرتی ہیں، جس سے ہمیں
अच्छाई और बुराई का न सिर्फ फ़र्क महसूस होता है, हमारी सबसे बेहतरीन साथी किताबें हैं और इन किताबों के ज़रिए वो इल्म हमें हासिल होता है जिसकी चाह में अल्लामा इकबाल से लेकर और आज तक के लोगों ने तलकीन की और ये कहा कि इल्म हासिल करिए, बहुत ज़रूरी है। और इस मौके पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं 4 मिसरे भी यहाँ हाँ पर बिल्कुल। तो 4 मिसरे मैंने बिल्कुल ताज़ा अभी कहे हैं यहाँ आने के बाद कि तलब है जिनको इल्म आगही की उन्हें लाने की कोशिश हो रही है, तलब है जिनको इल्म आगही की उन्हें लाने की कोशिश हो रही है, जो प्यासे हैं चले आएँ यहाँ पर, यहाँ लफ्ज़ों की बारिश हो रही है वाह 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 कि सर सैयद की दानिश गाह में अब किताबों की नुमाइश हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। उर्दू अदब यूट्यूब चैनल यकीनन उर्दू की खिदमत कर रहा है। मैं उर्दू अदब यूट्यूब चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस अलीगढ़ में मुनक़िदा इस खूबसूरत किताबों की नुमाइश में, किताबों के मेले में उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की कवरेज कर रहे हैं। ये यकीनन उर्दू अदब यूट्यूब चैनल की बहुत बड़ी काम है। शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू किताब मेला लगा हुआ है, उर्दू बुक फेयर है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक फैकल्टी जो है हमारी AMU की उसके सामने लगा हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि जितना रश यहाँ देखने को मिल रहा है कि उर्दू के कितने शौकीन हैं, कि उर्दू की किताबें ख़रीदने के लिए कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग आज भी उर्दू को कितना पसंद करते हैं। तो मेरे पास खड़े हुए हैं एशियन कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वसी बेग अली साहब। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आपने हिंदी पर बहुत सारे मज़ामी लिखे हैं जो उनके सबसे ज़्यादा अखबारात में छपे हैं। आप कम से कम तादाद आपकी काफ़ी होगी, 1400 से ज़्यादा हो गए। 1400 से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू किताब मेले में आप आए हैं, तो आपने ये क्या देखा है उर्दू किताब मेले में कि क्या लोगों की ज़रूरत है उर्दू किताब मेले की? जी, सबसे पहले तो मैं इस तरह की जो तकरीब होती हैं उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर हम देखें कि इस तरह की तकरीब अगर मुनक़िद करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जैसे छोटे मोटे जो ऑथर्स हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी किताबों को दिखाने का। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात कि हमारी जो फील्ड में जो माहिर लोग होते हैं वो उनसे मुलाकात हो जाती है, इसका दूसरा फ़ायदा हो जाता है। तीसरी फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की चीज़ों में जो ख़ास तौर पे एक पहलू जैसे ऑथर्स के लोग हैं उनको पब्लिकेशन की बड़ी दिक्कत होती है। कौन सा तो एक जहाँ यहाँ पर कम से कम 50 से 60 जो है स्टॉल लगे हैं, तो हम किताबें पढ़ने के साथ साथ हम पब्लिकेशंस की भी डिटेल्स हमें मिल जाती है, उनसे भी रब्ता करने का मौका मिल जाता है अपने बारे में कि हमने क्या लिखा है और कौन से मौजू पे और लिखना चाहिए, ये फायदा। दूसरी बात कि मुझे अपना ये शेर याद आ रहा है कि नई तहजीब वालों को बताओ, नई तहजीब वालों को बताओ, अभी बस्ती में कुछ घर पुराने हैं, अभी बस्ती में है कुछ घर पुराने में। अब उर्दू की खिदमत जो है ना ये एक हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसके प्लेटफॉर्म के जरिए से NCPL का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमें एक ये चीज़ भी मिलती है कि देखिए NCPL की जो रिसाले आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, जो बुक्स आती हैं, बहुत ही सस्ती है और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से ये लोगों तक बात पहुँचे कि उनकी किताबें जो उनके रिसाले ख़ास तौर पे बच्चे से रिलेटेड हैं वो 7-8, 8-8, 10-10 रुपए के हैं, हर कोई खरीद सकता है। और उर्दू को एक ज़बान नहीं, एक तहरीक है, बिल्कुल है ना, एक तहजीब भी है उसको। तो जितना हम ज़्यादा उर्दू को फ़रोग़ करेंगे वो हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं इस पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पढ़ी जाए, बोली जाए, लिखी जाए, अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करें और इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोगों को इग्नाइट करते हैं और ताकि लोगों से मिलें, मुलाकात करें और बहुत अच्छे अच्छे मुसन्निफ, शायर और अदीब, मुफक्किर, मुदब्बिर लोगों से भी मौका मिलता है उनसे बात करने का, उनसे मुलाकात करने का। और जब हम उनसे बात करेंगे तो यकीनन एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, हम भी मुतासिर होते हैं उन लोगों से और फिर हमें भी कुछ लिखने का शौक पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। किताबों को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है और बेहतरीन तोहफा भी एक किताब
کتاب ہی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے مطالعے کے ذریعے ایک انسان کی شخصیت کی بہترین تشکیل کی جا سکتی ہے۔ علی گڑھ اردو کتاب میلے میں مختلف طرز کی کتابیں موجود ہیں، 50 سے زائد پبلیکیشنز یہاں موجود ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ اردو زبان کی بحالی کے لیے، اردو ادب کی بحالی کے لیے اس سے بہتر میلہ علی گڑھ میں پہلے کہیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ سر کتاب میلے کے بارے میں بتائیے گا کہ اردو کتاب میلہ کی کیا اہمیت ہے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو لگا ہے، تو یہ طلبہ کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ اصل میں اس میں خاص بات یہ رہی کہ اس میں ہندوستان، دلی، NCPL کے علاوہ دہلی اور دہلی کے دوسرے دور دراز علاقوں کے جو پبلیشرز ہیں جی ان کی کتابیں، ان کے اسٹال یہاں موجود ہیں، تو اور اس میں ورائٹیز پیدا ہوئی، چونکہ الگ ہر جو پبلیشر ہے وہ اپنے انداز سے کتاب اپنے علاقے کے تقاضوں کے مطابق وہ اس میں لے کر آئے ہیں، شائع کرتا ہے، اور مختلف نو موضوعات پر۔ اس میں صرف اردو نہیں بلکہ سوشل سائنسز، دلت ادب اور دیگر سماجی اور سیاسی تمام علوم پر، اس پر ترجمے سے متعلق وہ بھی سب کتابیں یہاں دستیاب ہیں، اور بہت ہی مناسب قیمت پر بچوں کے یہاں موجود ہیں۔ تو یہ کتاب میلہ لگنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ نہایت ضروری ہے۔ یہ ضروری تھا، بہت اچھے موسم میں، بہت خوشگوار ماحول میں، بہت ہی ایک اچھا پریمیسز ملا، اور دیکھنے میں جو اس کے اسٹال ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور بچے بہت ہی ایک نیا پن، ایک تازگی کا وہ، اور یہ تو علم کا سرچشمہ ہے جو اردو کونسل کے تھرو، اور یہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں شمس اقبال صاحب، یہ ان کی کوششیں رہیں، اور اس میں جو ان کے ساتھ جو اسٹاف آیا ہوا ہے وہ بھی بہت کوآپریٹیو، بہت ہی۔ سر میں نے بہت سے اردو کتاب میلے دیکھے ہیں۔ اردو کا کتاب میلہ جب قومی کونسل کی جانب سے سب سے پہلے لال قلعے پر لگا تھا دلی میں، اور آج تک مسلسل لگتا چلا آ رہا، لیکن میں نے بہت سے میلے دیکھے ہیں ان کے، لیکن جو علی گڑھ میں لگا ہے اس میں جو رش دیکھ رہا ہوں، اور ان کے جو شائقین ہیں وہ جو کتابوں کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ تو ایک عجیب بات دیکھنے کو۔ اس کے باوجود کہ ایگزام کی ڈیٹ آ چکی ہے، جی اور تمام اسٹاف اور اساتذہ اس میں ماڈریشن وغیرہ میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، اس کے باوجود یہاں پر بچوں کی تعداد، اور بچوں کے علاوہ جو علی گڑھ میں باہر سے بھی لوگ آئے، باہر سے بھی آئے، ہاں جو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں سے بھی ہیں، اور شہر کے لوگ بھی مناسب قیمت پر، اور بہت اچھا لٹریچر ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اردو پڑھنے والوں کی ریڈرشپ کم ہو رہی ہے، اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اردو کی کتابیں نہیں، اس کی آپ رفتار سے اندازہ لگائیے کہ پرچیسنگ پاور جو ہے بچوں کی، ظاہر ہے کہ موضوعات کو دیکھ کر ان کے کام کی کتابیں ہیں تو وہ اسے خرید بھی رہے ہیں، اس سے استفادہ بھی کریں گے، ظاہر۔ یہ سب کل ملا کر بہت ہی کامیاب، اور آج کا جو یہ سیشن تھا، یہ تحقیق و تنقید کی سمت و رفتار معاصر ادب کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی، بہت کامیاب گفتگو ہوئی، بہت کامیاب، اور بہت شکریہ آپ نے اس میں ہم جو لوگ ہیں ان کا گفتگو سنی اور اپنی رائے جاننے کی کوشش کی، اس کو بہت شکریہ۔ مسلم یونیورسٹی اردو شعبہ اردو کے ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب۔ سر آپ یہ بتائیے کہ جو یہاں پر کتاب میلہ لگا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قومی کونسل کی جانب سے، تو یہ طلباء کے لیے کس حد تک یہ بہت مفید میلہ ہے؟ جی، ایک تو یہ کہ بہت ساری کتابیں جب ایک ساتھ طلباء کے سامنے آتی ہیں تو ہم جڑ جاتے ہیں ان کتابوں سے۔ جی چند کتابوں سے جڑنا اور ساری کتابوں سے جڑنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے، کتابیں جب الماریوں میں سجی ہوتی ہیں تو دیکھنے کا تاثر بالکل الگ ہوتا ہے، اور جب کتابیں ہمارے سامنے ٹیبل پر بکھری ہوئی ہوتی ہیں اس کا تاثر بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میلہ ہے، میں تو کہوں گا یہ بہت مفید کام کر رہی ہے NCPL، اور ایسے میلے ہر جگہ ہونے چاہیے، اور میں اگلے سال پھر ان سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں انعقاد کیجئے، اس سے طلباء کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ طلباء کتابیں خرید رہے ہیں، اساتذہ خرید رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابیں خریدنے کے علاوہ کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، موضوع جو ابھی نہیں خرید پا رہے ہیں بعد میں خرید لیں گے۔ تو یہ بہت ہی مفید کام ہے، اور یہ بار بار ہونا چاہیے۔ اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم لوگ علی گڑھ میں اس میلے کا انعقاد کریں گے۔ شکریہ بہت۔ شاہد پرویز انتھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد پرویز صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی کونسل نے جو یہاں اردو کتاب میلہ لگایا ہے تو یہ کس مقصد سے لگایا ہے، اور آپ قومی کونسل کا شکریہ ادا کس طرح سے کریں گے کہ یہاں پر کتاب میلہ لگا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے NCPL صاحب کے ڈائریکٹر کا،
क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ ही चुना। हाँ उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अलीगढ़ चुना, अदरवाइज वो तो कहीं भी जा सकते थे करने के लिए। जी हाँ। लेकिन ये कि चूँकि उनको एक मुख्तलिफ ज़बानों के जानने वाले बच्चे तमाम अलीगढ़ में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मेला और कोई हो भी नहीं सकता था। काफ़ी तलबा को फ़ायदा हो रहा है उससे किताबों का, ऐसी किताबें जो मिलती भी नहीं हैं और यहाँ किताब मेले में मिल रही हैं वो किताबें उनको। देखिए बहुत सारी, देखिए आज के दौर में डिजिटल दौर में इन किताबों का होना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ तो डिजिटल में मिलती नहीं है। जी जी। जब तक किताब ना हो आपके पास तो, और उसके लिए तमाम मुसफ़्फ़िनीन की किताबें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे आएँ उसका फ़ायदा उठाएँ। मैं भी NCPL का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अलीगढ़ में किताब मेला लगाया है, और ऐसा ये किताब मेला हर साल लगना चाहिए NCPL की जानिब से। दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर NCPL का कि उन्होंने अपनी कोशिशों से एक अलीगढ़ को ही चुना। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया आप लोग।